ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں عورت مارچ کے حوالے سے. دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے میرا جسم میری مرضی ہے تو میری زبان میری مرضی ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، اس کے اوپر کافی مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع میں بحث بنا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زبان ہے تو آپ اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو صحیح ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تو اس کو اس طرح سے سوچتا ہوں. فرض کریں اگر کسی آدمی نے بدتمیزی کی ہے یا کسی خواتین نے بدتمیزی کی ہے تو اگر آپ بھی اس کو اسی لہجے میں جواب دیں گے پھر اس میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ تو آپ تو مطلب یہ ہے کہ اپنا جو اس قسم کی حرکت ہے اس سے تو بچیں نا. تو کیا لگ رہا ہے کہ عورت مارچ جو ہے مطلب اتنی اہمیت کا حامل کیوں بن گیا ہے؟ کہ عورتوں سے لوگ ڈر رہے ہیں کہ عورتوں کی پاور بہت زیادہ ہو گئی ہے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. عورتوں سے کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں بھی خواتین موجود ہیں، پروونشل اسمبلی میں بھی موجود ہیں، سینٹ میں بھی موجود ہیں، دفاتر میں بھی موجود ہیں. تو امپورٹنس تو ہے ان کی. دیکھیں یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. کوئی بھی عورت جو ہے وہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی جب تک کہ وہ بھی کوئی ولنگنس شو نہ کرے. تو اگر وہ ولنگنس شو نہیں کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ کسی کی ہمت نہیں پڑ سکتی. اور ایسے کئی آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں بھی آپ واقعات پڑھتے ہیں. کوئی اگر کسی نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ اس کو پہلی دفعہ ہی جھاڑ پلا دی گئی ہے تو وہ پھر سیدھا راست پر آ گیا ہے. یہاں پہ یہ بھی پوچھوں گے کہ عورت مارچ کو ریگولر کرنے کی درخواستیں بھی عدالتوں میں جمع ہو گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریگولرائز ہو جائے گا؟ اصل میں دیکھیں نا یہ عورت مارچ جو ہے نا یہ جو جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ عورت جو ہے اپنے حقوق کے لیے آئیں، لیکن اس کو ایک نارمز میں رکھیں، اس کو ایک سلیقے کے اندر رکھیں. آپ بے شک جتنے مرضی سینکڑوں ابھی 2-2.5 ہزار عورتیں جو ہیں وہ 20 کروڑ آبادی میں کیا مطلب تبدیلی لا سکتی ہیں؟ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی. لیکن جیسے کہتے ہیں نا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو عورت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں تو وہ دیکھیں نا اس میں اگر ہم بات یہ کہیں کہ عورت کو نمائش اپنی نہیں کرنی چاہیے. ہمارا کلچر نہیں ہے یہ. کچھ آداب ہیں، کچھ سلیقے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس کو مطلب مد نظر رکھنا چاہیے. آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جس سے کہ لوگ آپ کے اوپر باتیں بنائیں یا باتیں کریں؟ ٹھیک ہے، ابھی جیسے انہوں نے یہ ایک سلوگن، اب میں 100% مجھے یقین ہے کہ یہ سلوگن تو ان کو باہر سے دیا گیا کہ یہ آپ نے لکھ کے کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں بہت فنڈنگ آتی ہے باہر سے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں. کہاں تک صحیح ہے کہاں تک نہیں ہے، جو مطلب جنرل جو پرسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے کافی فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ایشو بنانا چاہیے. لیکن جہاں تک ایک خاتون تھی، اگر ان سے فرض کریں انہوں نے کوئی غلط بات بھی کی ہے تو جو ہمارے جو مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، تو ان کو بھی تھوڑا مطلب یہ ہے کہ ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے. جی ہاں بالکل. اور وہ خود بھی اس چیز کو جانتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ عورت ڈفرینٹ روپس میں آتی ہے، تو اگر وہ اس کو اس روپ میں اگر وہ دیکھتے تو اگر وہ اپنے ذہن میں لاتے اس روپ، کسی ایک روپ کو لے آتے تو یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیونکہ ان کے گھر میں خود بھی ماں بہن بیٹیاں ہوں گی، اس قسم کی بات نہ ہوتی. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں تو ریٹنگ کا پرابلم آ جاتا ہے نا ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے. اچھا خیر، یہاں پہ میں یہ بھی پوچھوں گی کہ عورت مارچ حقوق نسواں اجاگر کرنے کے بجائے تنازعات کی زرد میں کیوں آتا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہر ایک چیز میں نیگیٹو پہلو بھی ہوتے ہیں، پازیٹو پہلو بھی ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس طرح کے سلوگن لے کے چلیں گے تو آٹومیٹیکلی اس سے جھگڑے شروع ہوں گے، پیدا ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ میجارٹی جو عورتوں کی یہ ایک وہ طبقہ ہے جو کہ بہت ہی ایڈوانس ہے. ٹھیک ہے، بے شک ایڈوانس ہے. آپ جو کپڑا پہننا چاہتے ہیں پہنیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اس کے اندر بھی ایک لمٹس ہیں. ود ان لمٹس کریں. اگر مغرب کی یورپ کی عورت ہے تو وہ بھی ان لمٹس کے اندر ہی رہتی ہے. لیکن موسٹلی ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو کلچر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے ادر کنٹریز کا.
جو ہمارا اپنا پہناوا ہے وہ تو ہم لوگ یہی تو دیکھیں نا، یہی تو بدقسمتی ہے اسلام میں. کیا ہے کہ آپ حجاب کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے نا. تو کچھ پروفیشنز ایسے ہیں جہاں پر کہ جیسے آپ ٹی وی چینل پہ ہیں، اب آپ برقع پہن کے تو پروگرام نہیں کر سکتی نا. تو مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر کہ آپ وہ اس کو سسٹم کو نہیں اپنا سکتے جو کہ آپ کو اسلامی معاشرے نے آپ کو ورثے میں دیا ہے. تو اس کی بھی تھوڑا بہت تو فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ تو خود انوائٹ کرتے ہیں نا. اگر آپ نے یہ نعرہ لکھا ہوتا کہ خواتین کے حقوق ہمارا حق ہے، ہمیں دیا جائے، تو اس پہ کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. لیکن یہ تو خواتین چیخ چیخ لیکن کے کہہ یہ رہی ہیں، جو لیکن نہیں مل رہا نا. ہاں نہیں مل رہا تو اس کا بھی طریقہ ہے کہنے کا نا. لیکن جب آپ ایک جملہ اس قسم کا کہتے ہیں، میرا جسم اور میری مرضی، تو اس کا تو پھر ایک ہی معنی نکلتا ہے. لیکن ہمارے لوگوں کی سوچ کو سلام ہے کہ وہ اگر اس کو نیگیٹو پوائنٹ میں لے جا کے دیکھ رہے ہیں جو ہے تو نا، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو. اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اور کوئی نہیں ہو سکتی. جس طرح سے جملہ تحریر کیا گیا ہے اس میں تو ہو جاتی ہے میری زبان میری مرضی. وہ کوئی ایسا نیگیٹو پہلو نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میری زبان ہے میری مرضی ہے، میں جو بھی لیکن آپ دیکھیں نا، صرف عورت کے جسم کو نہ دیکھیں نا، کہ مرد کا بھی تو جسم ہوتا ہے نا، کہ سب اوور آل اس کی بات ہو رہی ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی. آپ میں صرف یہاں پر نا آپ کو ایک انگریزی کا جملہ بتانا چاہوں گا جو کہ اس بحث کو آپ کی کچھ سمیٹ دے گا. دیکھیں، anatomy of the human body is known to all of us, but we all cover it. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے کہ ہمارے جو جسم کی ساخت ہے، چاہے وہ آدمی ہے چاہے وہ عورت ہے، جو بچہ ہے یا بوڑھی ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہے. everybody knows it. ہم کپڑے پہنتے ہیں نا، کیوں پہنتے ہیں پھر؟ تو یہ مطلب ایک لمٹ ہے نا. تو ہمیں تو معلوم ہے کہ اگر ہم جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو نعرے لگے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. اچھا، آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسلام نے متعین کیے ہیں عورتوں کے لیے حقوق، تو کیا وہ انہیں مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، دیکھیں میری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو مل رہے ہیں، اور جن کو نہیں مل رہے ان کے لیے ہماری جو عدلیہ ہے وہ باقاعدہ ان کو دیتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ریپس ہوتے ہیں، ان کو پھانسی بھی ہو رہی ہے مجرموں کو. اسی طریقے سے تو ونی ہے. ان چیزوں کا مکمل جڑ سے خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کیس سامنے آتا ہی نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہوتا نہیں ہے، اس پہ امپلیمنٹ ہوتا نہیں کہ دوسرا تیار ہو یہ جاتا آپ نے ہے. صحیح کہا. اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک کہ ڈیٹرنٹ پنشمنٹ نہ ہو، اور جیسے افینس آج کمٹ ہوا ہے تو اگر اس کی سزا 10 سال بعد ملنی ہے تو اتنی دیر میں تو پتہ نہیں اور کتنے ایسے کیسز ہو جائیں گے. اگر آپ ان کو جو اسلامی سزائیں جو تفویض ہیں، جو جیسے جس طرح سے سعودی عرب میں قانون نافذ ہے، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں... تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسی سزائیں مقرر نہیں کی جاتی؟ نہیں، مقرر نہیں کرتے نہیں ہے نا، ہم لوگ کر ہی نہیں رہے ہیں نا. ہم تو دیکھیں کیسوں ہمارے ہاں تو کیسز لمبے طول پکڑتے چلے جاتے ہیں. 15 سال چھوٹے کیس جن کا کہ 1 گھنٹے میں فیصلہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر سال ہر سال بیت جاتے ہیں. آپ باتیں کیا کر رہی ہیں؟ صحیح. تو یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے نا. ہم نے سسٹم جو ہمیں انہیرٹ کیا برطانیہ سے، لیکن ہم اپنے حساب سے جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی قانون کی، ہم اس کو نافذ نہیں کر سکیں. آج بھی ہم انگریزوں کے ریفرنس دیتے ہیں، فلاں سال میں یہ فیصلہ آیا تھا، یہ فیصلہ. آپ اپنے فیصلے کریں، کوئک ڈسپوزل آف کیسز کریں، ڈیٹرنٹ پنشمنٹ دیں. اور اگر آپ 1 ہفتے میں 15 دن میں کسی کو سزا دے دیتے ہیں اور اس کو ایگزامپل بنا دیتے ہیں، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یعنی کہ یہاں پہ معاشرہ جو ہے اپنے آپ سدھر جائے گا. ان کو پتہ ہے نا ہمیں کچھ نہیں ہونا، تو اس لیے وہ offense جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. جب تک اسی لیے وہاں پہ ہاتھ کاٹتے ہیں چور کا، اور جو ریپ کرنے والے ہیں گردنیں کاٹتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب ایک آدمی کے ساتھ یہ اشر ہو جائے گا تو باقیوں کو سب کان پڑ جاتے ہیں. تو آپ کے یہاں ہے تو اسلامی مملکت، لیکن قوانین اسلامی نہیں ہیں انفارچونیٹلی. تو جب تک ہم ان کو تبدیل نہیں کریں گے اور اس وقت تک تو معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہر ایک کو ود ان لمٹس رہنا چاہیے، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے مرد ہیں.
ان کو اپنی لمٹس کو پہچاننا چاہیے صحیح. کہ ہم نے دیکھیں آپ اپنے بچوں کو کیا میسج دیتی ہیں اگر آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں. واٹ میسج یو آر گیونگ ٹو دی ینگر جنریشن جو بچیاں اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں. اسی طریقے سے اگر ایک عورت بہک گئی ہے مثال کے طور پر اگر اس نے غلط بات کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں. آپ اپنے آپ کو تو کنٹرول کریں ورنہ پھر آپ میں اور اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا. اچھا لاسٹ میں کیونکہ بریک کے بعد جو ہے ہماری دوسری گیسٹ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گی اور آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے عورت مارچ جو ہے وہ کامیاب ثابت ہوگا یا نہیں؟ نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں دیکھیں کامیاب اور ناکامی کی کوئی بات نہیں ہے. ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے حقوق منوانے کے لیے اپنے مطالبات جو بھی ہیں پینڈنگ ایشوز ہیں ان کو حکومت کو بتانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جلسے جلوس نکالتی ہیں. اور لیکن ہمارے ہاں تو فیشن بن گیا. آپ کو یاد ہوگا میں بتاؤں ویلنٹائن ڈے جی کافی اس کا شور ہوتا تھا اور منایا بھی جاتا تھا لیکن اب اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ اب ختم ہو رہا ہے. منانا ختم ہو گیا کیونکہ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. اسی طریقے سے یہ جو عورت مارچ ہے یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا. یہ آخری سال ہی ہوگا اس کا اگر اس طرح سے اگر چلتا رہا تو مطلب یہ ہے کہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈیز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں کوئی ان کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے آپ نے بنائے ہوئے ہیں آپ کے پاس 365 دن ہیں. آپ کو جو مسئلہ ہوتا ہے اسی وقت آپ کھڑا کریں اور اس کا حل کریں. اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ مطلب ڈیز بنانا لوگوں کو اکٹھے کرنا وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن آج کل پیسہ چلتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو تو وہ مطلب یہ طریقہ صحیح نہیں ہے حقوق بنوانے کا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور پھر ویسے بھی اسلام میں جسم کی نمائش جو ہے وہ منع ہے. بالکل بہت ہی اچھی بات انہوں نے کی ہے اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. بریک کے بعد ہمیں دوسری گیسٹ ہماری جو ہے مسرت نیازی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے. فی الحال یہاں وقت بریک کا.